بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بچے کی ولادت کے بعد شریعت کی جانب سے جن امور کا ہمیں پابند کیا گیا، اس میں سے سب سے پہلا حکم بچے کے کان میں اذان کہنا تھا، جس کے متعلق میں گزشتہ کلپ میں کچھ تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اس حوالے سے جو مزید احکام ہیں مختصراً ان کا تذکرہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ دوسری ذمہ داری جو بچے کی ولادت کے موقع پہ شریعت کی جانب سے عائد کی گئی ہے، وہ ہے تحنیک کرنا۔ تحنیک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی نیک اور صالح شخصیت کی خدمت میں نومولود بچے کو لے جایا جائے اور ان سے کھجور یا چھوارا یا شہد یا کوئی بھی میٹھی چیز چبوا کر بچے کے تالو میں لگا دی جائے، اور اس عمل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نیک اللہ والے شخصیت ہے جن کی خدمت میں ہم بچے کو لے کے گئے ہیں، ان کا کوئی تاثیر جو ہے وہ بچے کے اندر بھی منتقل ہو جائے، تاکہ آنے والی زندگی بچہ نیکی کی راہ پر چلتے ہوئے گزارے۔ اور یہ عمل بھی رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں نومولود بچوں کو لایا جاتا تھا، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی تحنیک فرمایا کرتے تھے اور ان کے لیے برکت کی دعا بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس ضمن میں دوسرا حکم جو شریعت نے لگایا ہے وہ تحنیک کرنے کا ہے۔ تیسرا حکم جو ہے وہ عقیقے سے متعلق ہے، اور عقیقہ کے حوالے سے میں ایک مستقل کلپ بنا کر پہلے ہی آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ اس بیان کو جب میں اپلوڈ کروں گا تو اس بیان کا لنک بھی ساتھ ہی شیئر کر دیا جائے گا، تاکہ جو احباب اس کلپ کو نہ سن سکے ہیں وہ اب سماعت فرما لیں۔ چوتھا حکم جو اس حوالے سے یاد رکھنے کا ہے، جو نہایت اہم چیز ہے، وہ ہے بچے کا نام رکھنا۔ نام شخصیت کی ایک پہچان ہے، ایک علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں باپ کے ذمے جو اس کے حقوق لازم ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حق بچے کا نام رکھنا ہے۔ اور دوسرے موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، کیونکہ قیامت والے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ جو ہمارے ایک مسئلہ مشہور ہو چکا ہوا ہے کہ قیامت والے دن بچوں کو ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، یہ بالکل غلط مسئلہ ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، جبکہ حدیث شریف میں واضح طور پر یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے کہ قیامت والے دن باپوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ نام رکھنے کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ افراط اور تفریط کا معاملہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بعض لوگ ستاروں کی چال کو تلاش کرنے نکل پڑتے ہیں کہ کس ستارے سے بچے کا نام ملتا ہے، کچھ باپ کے ناموں کے حروف کو نکال کر اور پھر بچے کے ناموں کے حروف کو نکال کر کوئی عدد بنتا ہو تو اس حوالے سے نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری توہم پرستی ہے، اور شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ناموں میں عبداللہ اور عبد الرحمن نام ہیں، اور جب تم اپنے بچوں کے نام رکھو تو انبیاء کرام کے ناموں پر بچوں کا نام رکھو۔ تو یہاں سے ایک بات بالکل واضح معلوم ہو گئی، بچوں کے نام رکھتے ہوئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ نام رکھے جائیں جو اللہ اور اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ سب سے بہترین نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب بندے کی عبدیت اور اس کی تواضع جھلکتی ہو، ایسا نام رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی ایسے نام جن کے اچھے معنی ہوں، اچھا مفہوم رکھتے ہوں، ان ناموں کو رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایسے نام کہ جن کے معنی اور مفاہیم کوئی اچھے نہ نکلتے ہوں، ایسے نام رکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے جب ایمان قبول کیا تو اس وقت ان کا نام عاصیہ تھا۔ عاصیہ کا معنی ہوتا ہے نافرمان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان قبول کرنے کے بعد ان کا نام تبدیل کر کے جمیلہ رکھ دیا، اور جمیلہ کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، حسین اور جمیل۔ تو بہرحال نام رکھنے میں اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ نام مشاورت سے رکھا جائے، اور بہتر ہے کہ کسی عالم دین سے مشورہ کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر نام اسی ترتیب پر رکھ دیا جائے۔ البتہ یہ جو ستاروں کی چال سے نام رکھنا اور اعداد نکال کر نام رکھنا، شریعت میں ان کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک اور اہم بنیادی مسئلہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے نام ہم رکھتے ہیں، معاشرے میں رکھے جاتے ہیں بچوں کے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے عبد القدوس، عبد الرحیم،
عبدالرحمن، عبدالودود، عبدالاحد، عبدالصمد، یہ سارے کے سارے نام جو الاحد، الصمد، القدوس، الباری، الودود، اس طرح کے جتنے بھی نام ہیں یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کے رکھنے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ ان کو عبد کی نسبت اور عبد کی اضافت کے ساتھ رکھا جائے، اور جب نام رکھ لیا جائے تو اسی نسبت اور اسی اضافت کے ساتھ پکارا جائے۔ اس کے علاوہ ان ناموں کو بغیر عبد کی اضافت کے ساتھ نہ رکھنا جائز ہے اور نہ ہی پکارنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہیں، اور وہ صفات مخلوق میں سے کسی اور کے اندر وہ صفات نہیں پائی جاتی۔ ہاں البتہ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کی نسبت اپنی مخلوق کی طرف بھی کی ہے، جیسے سمیع، بصیر اور اس طرح کی چند صفات اور بھی ہیں، تو ان ناموں کے رکھنے میں گنجائش ضرور ہے، لیکن احتیاط پھر بھی یہی ہے کہ ان ناموں کو بھی لفظ عبد کی اضافت کے ساتھ ہی رکھا جائے اور پکارا جائے۔ تو یہ نام رکھنے کے حوالے سے مختصر سا میں نے دو تین مسائل جو تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے بعد جو حکم بچے کی ولادت کے موقع پہ شریعت کی جانب سے ہمیں لگایا گیا ہے وہ ہے بچے کے سر کے بال منڈوانا۔ ایک عمل ہے بچے کے سر کے بال منڈوانا، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا عمل ہے کہ جو بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دینا۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہو، صاحب حیثیت ہو، تو وہ صدقے کے اندر اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ چاندی کا نہایت معمولی سا وزن بنتا ہے، اس کی بازار سے قیمت لگوا لیجئے اور وہ قیمت اللہ کے راستے میں صدقہ کر لیجئے۔ فرض کریں کہ اگر 100-200 روپے بنتے ہیں، اور اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ 300-400 روپے یا 500 روپے، اس میں جتنا اضافہ کر لیں گے اس میں خیر ہی ہوگی۔ اور صدقے کا مقصد بھی بلاؤں کو دور کرنا ہوتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود صدقے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے، اور بچے کی جانب سے صدقہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بلیات سے اور آفات سے اس بچے کو اور شرور سے محفوظ کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر کے۔ اور سب سے آخری کام جو ہے بچے کی ولادت کے بعد وہ ہے اس کا ختنہ کرنا۔ ختنہ کروانا بھی شعائر اسلام میں سے ہے، اور شریعت نے اس بات کی بہت تاکید بھی کی ہے اور تلقین بھی کی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لینی چاہیے کہ یہ جتنے بھی امور ہیں، بچے کا نام رکھنا، بچے کا عقیقہ کرنا، اس کا ختنہ کرنا، اس کے سر کو منڈوانا، یہ سارے کے سارے اعمال 7ویں دن کرنا مستحب ہیں۔ 7ویں دن کے علاوہ اگر آگے پیچھے بھی ایام ہو جاتے ہیں تو پھر بھی وہ جائز تو ہیں، لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں عقیقہ کے مسائل میں کہ اگر 7ویں دن ان امور کو انجام نہ دیا جائے تو یہ امور کوئی ناجائز نہیں ہو جائیں گے، یا 7ویں دن سے تاخیر کرنے میں ان پر کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا، البتہ جو مستحب عمل کا ثواب تھا اس ثواب سے محرومی ضرور ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ چند امور ہیں جو بچے کی ولادت کے موقع پہ شریعت کی جانب سے ہمارے ذمے لگائے گئے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ ان کا دوبارہ تذکرہ کیے دیتا ہوں۔ بچے کے کان میں اذان دینا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی۔ نمبر 2 تحنیک کرنا، یعنی کسی میٹھی چیز کو کسی اللہ والے سے چبوا کر بچے کے تالو کے ساتھ چپکا دینا۔ عقیقہ کرنا، نام رکھنا، سر کے بال مونڈنا، اور سب سے آخر میں ختنہ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مکمل طور پر دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔